اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا، میری طرف جان بوجھ کر غلط بات منسوب کی، ایسا شخص جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف کسی بات کی نسبت کرے، یہ کہے کہ یہ حدیث ہے، یا یہ کہے کہ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، یا یہ آپ کا فرمان ہے، حالانکہ وہ آپ کا فرمان نہ ہو، تو جان بوجھ کر اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے، آپ نے فرمایا ایسا شخص جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ اس سے اس بات کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اس لیے کہ حدیث شریعت کی نظر میں ایک حجت ہے، ایک دلیل کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو اگر دلیل کو ہی بے اعتبار کر دیا جائے اور دلیل کا ہی پتہ نہ چلے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس سے تو سارا دین بے اعتبار ہو جائے گا۔ محدثین نے، اس امت کے علماء نے اس حدیث شریف کی حفاظت کے لیے ایک ایسا علم ایجاد کیا جو دنیا میں مسلمانوں کے علاوہ کسی دوسری ملت، کسی دوسری قوم کے پاس نہیں، جس علم کو فن رجال کہا جاتا ہے، علم الرجال کہا جاتا ہے۔ یعنی حدیث شریف جب ہم تک پہنچی، آج تک اس حدیث شریف کو کس راوی نے کس سے نقل کیا، کس کا استاذ کون تھا، کون سا استاد کہاں کا رہنے والا تھا، کس شاگرد نے اس سے اس حدیث کو سنا، اور وہ شاگرد خود کیسا تھا، وہ نماز پڑھتا تھا نہیں پڑھتا تھا، معاشرے میں اس کی حیثیت کیا تھی، وہ جھوٹ بولتا تھا نہیں بولتا تھا، اس کا حافظہ کیسا تھا، اس کی عمر کتنی تھی، یہ ساری وہ چیزیں ہیں، ایک ایک راوی کا پورا ڈیٹا۔ ظاہر ہے اس وقت کوئی کمپیوٹر کا، کوئی موبائل کا، کوئی ان چیزوں کا دور نہیں تھا، لیکن آج ہمارے پاس حدیث شریف کے ہر ایک راوی کا پورا ڈیٹا محفوظ ہے۔ وہ کہاں پیدا ہوا، اس نے کیا کیا، اس نے زندگی کیسے گزاری، اس کے معاملات کیسے تھے، وہ نماز کیسے پڑھتا تھا، ایک ایک چیز محفوظ ہے۔ اس کا حافظہ کیسا تھا، اس کا لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا انداز کیسا تھا، ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد محدثین کسی حدیث پر حکم لگاتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث حسن ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ پھر اس کے اندر بہت ساری انہوں نے جو کیٹیگریز بنائی ہیں، اسی لیے بنائی ہیں کہ وہ راوی کا مطلب ہوتا ہے جو حدیث کو روایت کرتا ہے، جو حدیث کو نقل کرتا ہے، کہ یہ حدیث فلاں نے فلاں سے سنی، فلاں نے فلاں سے، اس طرح جو سارا سلسلہ ہے یہ مسلمانوں کے پاس محفوظ ہے۔ دنیا کی کسی قوم کے پاس ایسا علم اور ایسا فن موجود نہیں جس کے اندر اتنے لاکھوں لوگوں کا پورا ڈیٹا، پورا ان کا بایو ڈیٹا، پوری ان کی بایوگرافیز محفوظ ہوں، پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں۔ اسی لیے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا قول ہے، الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، کہ سند، اس چیز کو سند کہا جاتا ہے کہ فلاں نے فلاں سے روایت کیا، اس نے فلاں سے روایت کیا، اس نے فلاں سے روایت کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ سند یہ دین کا حصہ ہے، اگر یہ سند نہ ہوتی تو جو چاہتا کچھ بھی کہہ دیتا، جس کے جی میں جو بات آتی وہ کہہ دیتا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ آج اگر کوئی شخص قال رسول اللہ کہہ دیتا ہے اور آگے کوئی غلط بات بیان کرتا ہے، محدثین فوراً اس کو پکڑ لیتے ہیں، ان کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے جو آگے بات ذکر کی ہے یہ حدیث نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے یہ بتایا جائے یہ حدیث کس نے روایت کی ہے، کس سے روایت کی ہے۔ پوری حدیث کے سلسلے میں اگر کہیں پر کوئی ایک راوی ایسا آ جائے، کوئی ایک روایت کرنے والا ایسا آ جائے جو اپنے استاد کا نام چھوڑ کر استاد کے استاد کا نام ذکر کر دے، محدثین ایسے راوی کی روایت کو قبول نہیں کرتے کہ اس شخص نے اپنے استاد کا نام کیوں نہیں لیا۔ اس لیے کہ جب اس نے اپنے استاد کا نام نہیں لیا، اس کا مطلب اس کے استاد میں کوئی گڑبڑ تھی، وہ یا تو جھوٹ بولتا تھا، یا اس کا حافظہ ٹھیک نہیں تھا، یا وہ دین پر عمل نہیں کرتا تھا، اس لیے اس نے اپنے استاد کا نام نہیں لیا تاکہ میری یہ روایت کہیں رد نہ ہو جائے، اور اس نے اپنے استاد کے استاد کا نام لے لیا۔ تو ایسی روایت کو محدثین رد کر دیتے ہیں، اس کو قبول نہیں کرتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علماء نے، محدثین نے اس پر کتنا کام کیا ہے، کتنی محنت کی ہے اس چیز پر۔
اس لیے، اور اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں، جو موضوع، جو حدیث اپنی طرف سے بنا لی جائے اس کو موضوع کہا جاتا ہے، اپنی طرف سے گھڑی ہوئی پوری کتابیں جلدوں میں لکھی گئی ہیں جن کے اندر وہ عبارات جمع کی گئی ہیں جن کو حدیث کے نام سے عوام میں پھیلا دیا گیا کہ یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، حالانکہ وہ سرے سے حدیث ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے کسی بھی چیز کو آگے بیان کرنے سے پہلے، خصوصاً کسی چیز کو اگر آپ حدیث کا نام دیتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے یا یہ حدیث ہے، جب بھی کسی کے ساتھ اس کو شیئر کریں، جب بھی کسی کے ساتھ اس کا ذکر کریں، پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اگر آپ نے کسی ایسے مستند عالم دین سے سنا ہے جس کے علم پر آپ کو بھروسہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے یا اس نے آپ کو باحوالہ بات بتائی ہے، تب تو آپ اس کو آگے نقل کریں، وگرنہ یقین نہیں ہے تو آگے بیان نہ کریں۔ صحابہ کرام میں کتنے صحابہ ایسے تھے جو حدیث بیان نہیں کرتے تھے، صرف اس حدیث کی ڈر کی وجہ سے، یہ جو آپ نے فرمایا جس نے مجھ پر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، تو صحابہ ڈر کی وجہ سے حدیث نہیں بیان کرتے تھے کہ کہیں ہم سے لفظوں میں اونچ نیچ نہ ہو جائے۔ ہمارے ہاں اس چیز کے حوالے سے بہت بے احتیاطی پائی جاتی ہے، خصوصاً سوشل میڈیا پر، سوشل میڈیا استعمال کرنے والے جو لوگ ہیں، طرح طرح کی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، یہ شیئر کر دیں تو یہ ہو جائے گا، وہ کر دیں تو یہ ہو جائے گا، اس مہینے کی مبارکباد جس نے دی تو اس کو یہ خوشخبری ملے گی، پتہ نہیں کیا کیا، اور اس کے نیچے حوالے بھی لکھے ہوتے ہیں، کسی کے نیچے بخاری کا حوالہ لکھا ہوگا، کسی کے نیچے مسلم کا، حالانکہ وہ ہوتی ہی نہیں ہے اس میں۔ تو اس لیے ایسی چیز شیئر کرنے سے پہلے احتیاط کرنی چاہیے، کسی مستند آدمی سے پوچھ لیں کہ یہ حدیث ہے اور اس حدیث کا یہ مطلب ہے، پتہ چل جائے کہ ہے تو اس کو آگے لوگوں کو بتائیں۔ تو اس لیے اس چیز میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رحمتک یا ارحم الراحمین۔